فواد چوئی صاحب، آپ کے کچھ ساتھی وزراء کہتے ہیں کہ جنوری میں جھاڑو پھر جائے گا، آپ کہتے ہیں کہ جنوری میں صرف نواز شریف صاحب واپس آئیں گے. کیا ہوگا جنوری میں؟ کچھ بھی نہیں ہوگا جنوری میں. سارے اپنی اپنی تنخواہ پہ کام کریں گے. نواز شریف صاحب کی واپسی کا امکان انشاءاللہ روشن ہے. وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ دیکھیں نواز شریف وہاں پہ کسی لیگل انسٹرومنٹ پہ نہیں ہے، وزٹ ویزے کے اوپر ہے. میڈیکل کا ان کو ویزا ملا ہے، وہ بھی کورٹ آرڈر کے اوپر. اب کورٹ نے اپنا آرڈر ریورس کر لیا ہے، اسی لیے ہم نے جو لیٹر لکھا ہے برطانوی حکومت کو، وہ ان کے ایکسٹریڈیشن کے لیے نہیں لکھا، ڈیپورٹیشن کے لیے لکھا، تاکہ ان کا جو واپسی ہے اس کو یقینی بنانا اس وقت برطانوی حکومت کی ذمہ داری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے برطانیہ کے اندر یہ اپنی ان کی ڈیبیٹ بھی ہے کہ دنیا میں جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے پیسے لے کے لنڈن میں آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے یو کے کا ایک امیج جو ہے وہ بھی خراب ہو رہا ہے. اور الحمدللہ جتنا پیسہ شریف فیملی لے کے لنڈن گئی ہے، اتنا تو ایسٹ انڈیا کمپنی بھی لے کے نہیں گئی تھی. تو لہٰذا ضروری ہے کہ ان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے، یہاں پہ آ کے اپنے کیسز کا سامنا کریں. اور دوسری بات یہ ہے میر صاحب کہ میں پہلے بھی بات یہ کر چکا ہوں، ہمیں جیلوں میں رکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے. جو نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، آج پلی بارگین کریں اور باہر جائیں. جتنے ان کے اوپر الزام ہیں پیسوں کے، ان کے پاس پیسے اس سے کہیں زیادہ پڑے ہوئے ہیں. یہ پاکستان کے یہاں پہ تو کیسز بنے ہیں نا ان پیسوں کے جو یہ پاکستان میں پیسے واپس لے کے آئے ہیں، یا ہمیں پتہ چل گیا پیناما سکیم آ گیا اور وہ پتہ چل گیا. جو ان کے پاس پیسے ہیں جن کا نہیں پتہ، وہ تو بلینز آف ڈالرز میں. میں ان کے کچھ وکیلوں کو جانتا ہوں جو شکایت کر رہے ہیں کہ ہمیں فیس ٹائم پہ نہیں ملتی. وہ نہیں دیں گے فیس، نہیں کسی نے دماندے نے، اور رانا صاحب نے کہنے کے ذرا دے دینا نہیں، فیس. میں تو آپ کو اندر کی بات ہے. رانا صاحب، آپ کہتے ہیں یہ جنوری تک حکومت فارغ ہو جائے گی، وہ کہتے ہیں جنوری تک جھاڑو پھر جائے گا. یہ جنوری اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ دیکھیں چلیں، آپ اگر جنوری نہیں تو فروری کر لیں، فروری نہیں تو دسمبر کر لیں. معاملہ یہ ہے کہ یہ اس وقت حکومت جو ہے یہ جس انداز سے جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپوزیشن کو، جیسے وہ بات کی تھی جھاڑو پھر جائے گا، جھاڑو پھر جائے گا، یہ اس طرح سے کبھی جھاڑو نہیں پھرے. معاملہ یہ ہے کہ اس محاذ رائی کو، جس محاذ رائی کو انہوں نے شروع کیا ہے اور آن دی کاسٹ آف دی جو ہے وہ سٹیٹ کیا ہے، یہ محاذ رائی اگر جاری رہتی ہے، اور یہ محاذ رائی ان کی شروع کرتا ہے. ہم نے ان کو 2 سال کا ٹائم دیا ہے کہ آپ اس ملک کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو آپ حل کریں اور اس ملک میں عام آدمی کی زندگی جو ہے اس کو آسان کریں. لیکن انہوں نے اس طرف کوئی دھیان نہیں دیا، ورنہ جس طرح سے ان کو ہر طرف سے جو ہے وہ تعاون حاصل تھا، ہر طرف سے اپوزیشن بھی جو ہے وہ پوری طرح تعاون کرنے کو تیار تھی. پلوامہ کے واقعے آپ نے دیکھا کہ ساری اپوزیشن جو ہے وہ وہاں پہ جا کے بیٹھی تھی. پرائم منسٹر واز ان پارلیمنٹ بلڈنگ، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ نہیں آئے. اگر یہ چاہتے، اگر ان میں کوئی عقل، کوئی شعور، کوئی اس ملک کی ہمدردی، کوئی اس ملک سے محبت، کوئی پیار ہوتا تو یہ بنیادی نوعیت کے مسئلوں کو حل کر سکتے تھے. لیکن انہوں نے پوری قوم کو مایوس کیا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر اس لڑائی کو کوئی بیچ میں اپنا کردار ادا کر کے، وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ کوئی برابر چھڑا دے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر یہ اتباہی. کون چھڑائے گا؟ بس پہلے تسی پہلوان دے برابر دے بنو نا. جن کو بھی یہ دسترس حاصل ہے انہیں اس کے اوپر سوچنا چاہیے. اب ان کو ملوث کرنے کے لیے حکومت جو ہے بھرپور پراپیگنڈا کر رہی ہے، بھرپور پراپیگنڈا. آپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، آپ کو یہ یہاں پہ ایک بہت بڑی کنٹراڈکشن آ گئی ہے. ایک طرف آپ کی پارٹی کے قائد نواز شریف صاحب ہر تقریر میں کہتے ہیں کہ آپ ماورائے آئین کام نہ کریں، آپ آئین کے اندر ہیں. دوسری طرف آپ ملفوف آئین کے اندر دوسری طرف آپ ملفوف انداز میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں لڑائی چھڑاؤ. میں جو ہے وہ آئین کے اندر کہہ رہا ہوں. اچھا، آئین کے اندر یہ کردار جو ہے، سن لیں کیسے بتائیں. یہ کردار جو ہے یہ جوڈیشری بھی ادا کر سکتی ہے. یہ وہ جوڈیشری کیسے کرے گی؟ جوڈیشری کا کام ہی نہیں ہے. سن لیں چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید کھوسہ نے جو بات کی تھی، جس نے انہوں نے حلف اٹھایا تھا، اس کے اوپر اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کو کیا رکاوٹیں درپیش ہوئی کہ وہ ڈائلاگ شروع نہیں کروا سکے. دیکھیں وہ ڈائلاگ جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس ملک کی موجودہ صورتحال کا حل ہے. اگر وہ ڈائلاگ آپ نہیں کریں گے تو پھر یہ حالات جو ہیں یہ نہیں سمجھ. دیکھیں نا وہ ڈائلاگ کس طرح ہوگا، اس کے پیرامیٹرز کون طے کرے گا، دیکھیں اس میں اب اس کی نگرانی کون کرے گا. دیکھیں اس میں چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ کوئی ایک آئینی عہدہ ہے، اور وہ یہ کردار، وہ ڈائلاگ انہوں نے جب یہ بات کی تھی تو کیا انہوں نے کوئی ایسے ہی یہ بات کر دی تھی؟ ان کو کسی نے رسپونڈ کیا؟
انہوں نے یہ ہم تو رسپونڈ کرنے کو تیار جوڈیشل کانفرنس میں اپوزیشن رسپونڈ کرنے کو تیار ہے. ہماری پارٹی کے سینئر نائب صدر خاقان عباسی صاحب جو فارمر پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے 1 مرتبہ سے زیادہ 10 مرتبہ کہا ہے کہ ڈائلاگ کے بغیر اب ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں ان کے اوپر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. جی اس میں جو ہے وہ ٹھیک ہے, حکومت بھی فری ہے, بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بات کی ہے یہ عقل مندی کی بات ہے اور بالکل صحیح بات ہے کہ ایک حد سے زیادہ حکومت اور اپوزیشن کو ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں نہیں ہونا چاہیے اور کوئی میکنزم نکلنا چاہیے. عمران خان کی کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے نواز شریف صاحب سے یا شہباز شریف سے. ان کا تو یہی ہے کہ جو آپ کا اوپر جو کیسز ہیں, جو پیسے ہیں, وہ واپس کریں اور ٹھیک ہے آپ جہاں پہ مرضی جانا چاہتے ہیں. لیکن یہ جو ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں کہ کوئی اور ادارہ آ کے کرا دے, انہوں نے کہا جوڈیشری کرا دے, فوج کے اوپر کرا دے. یہ ایکچولی پی ایم ایل این میں 2 گروپ ہے. ایک گروپ ہے جو رانا ثناء اللہ صاحب, میں بعد میں جو صاحب سے بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف جو ریفرنس ہے ان کا فیصلہ ہو چکا ہے, میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف ریفرنس دائر ہو چکے ہیں. یہ جو بات کرتے ہیں کہ جی وہ پیسے واپس کر دیں, یہ بتایا نا وہ کتنے پیسوں کا الزام ہے ان کے اوپر کہ جی واپس کر دیں, بتائیں. میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں. اور کس ریفرنس میں, پہلے ذرا ڈائلاگ والی بات پہلے تو العزیزیہ میں تو 2 ارب 30 کروڑ کا ہے نا, وہی جو اسی لیے تو گارنٹی رکھی تھی. باقی بھی میں آپ کو بتا ڈائلاگ والی بات. اچھا, میں ڈائلاگ والی بات, چونکہ وہ اپنے رانا صاحب نے عقل مندی کی بات کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بات بالکل صحیح ہے. اب پی ایم ایل این کے اندر بھی 2 دھڑے ہیں. ایک دھڑا تو ہے جو رانا ثناء اللہ صاحب جنہوں نے پاکستان میں رہنا ہے, جن کے مفادات پاکستان کے ساتھ ہیں, جن کا جو ہے وہ ایشوز یہاں پہ ہیں, وہ تو یہ بات کریں گے. ایک وہ ہے جن کا پاکستان کے ساتھ مفاد کوئی بہت زیادہ نہیں رہ گیا, وہ روز تقریر کر رہے ہیں فوج کے خلاف. اگر آپ یہ مذاکرہ چاہتے ہیں یا جو اب یہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کی حمایت کرتا ہوں, بالکل صحیح ہے, اس کے لیے پھر پہلے آپ اداروں کے خلاف ان کا جو کردار ہے اس کو آپ تسلیم کریں, ان کی جو کانسٹیٹیوشنل رول ہے ان کا, اس کو تسلیم کریں. آپ ان کو براہ راست جلسوں میں جب آپ تنقید کرتے ہیں اداروں کے اوپر, نوئنگلی کہ وہ آگے سے آپ کو رسپونڈ نہیں کر سکتے بیکاز ان کی نیچر آف جاب ایسی ہے, آپ کنٹروورشل کر رہے ہیں. صاحب کرتے ہیں نا رسپونڈ کرتے ہیں, نہیں شیخ رشید صاحب نہیں کرتے اور نہ ہی وہ نمائندہ بن کے کرتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ آپ اپنے آئینی جو آپ کا جو کردار ہے آپ اس میں رہیں, اداروں کو ان کے آئینی کردار میں رہنے دیں. اور یہ بات جہاں پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ ہماری بات پارلیمنٹ کے اندر یا ہم کر ہی نہیں سکتے, وہاں پہ بالکل صحیح ہے. ایک تیسرا ادارہ, چاہے وہ جوڈیشری ہو, چاہے پارلیمنٹ کی کوئی کمیٹی ہو, یا جو بھی مناسب آپ فورم سمجھیں, وہ سٹرکچر کر کے وہ اس کے اوپر بات چیت کرا سکتا ہے. مثلا ہمارے جو کنٹروورشل ایشوز ہیں, احتساب کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, جو چیئرمین نائب ہیں ان کے اختیارات کے اوپر جو ہے وہ کیا ہونے چاہیے, کیا نہیں ہونے چاہیے, گرفتاری کب ہونی چاہیے اور کب نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح سے جو الیکشنز کے اوپر تو بہترین تو فورم پارلیمنٹ ہے. یہ باتیں تو زبردست ہے, کوئی کرا سکتا ہے اور ہمارے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ لے کے آئے ایجنڈا. لیکن ایشو یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ تقریروں میں کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے بغیر کوئی بات ہو نہیں سکتی, مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں فوج سے کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی, کسی ادارے سے کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. پھر جن ججز نے آپ کے حق میں فیصلے دیے ہوئے ہیں ان کے روز آپ وہاں پہ ان کی شان میں قصیدے پڑھیں, اور دوسرے جج جنہوں نے آپ کی ساتھ آپ کی پتلے میں جان بھرنے سے انکار کر دیا ہے, روز آپ ان کے خلاف تقریریں کریں. یہ کچھ اپنا سٹینڈرڈ تو رکھیں نا. آپ یہ نہ کریں کہ اگر فوج کے لوگ جنہوں نے آپ کو بنایا وہ تو بڑے عظیم تھے, جو آپ کے ساتھ آپ کے اس معیشت گردی میں شامل نہیں ہوئے جو آپ نے ہمارے ساتھ کھیلی, وہ بڑے برے ہو گئے. سو آپ ایک اپنا سٹینڈرڈ کریں اور اس کے بعد بالکل ٹھیک ہے جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں پرفیکٹ. جی رانا صاحب, یہ بات آگے کیسے بڑھے گی؟ دیکھیں, میں نے تو یہ بات کی ہے کہ اس یعنی ڈائلاگ کا طریقہ کار کیا ہو, یہ جو راستہ ہے یہ پارلیمنٹ کے تھرو ہی نکلنا ہے, اور اس میں جو ہے وہ کون سا ادارہ جو ہے وہ ایک مین پلیئر کے طور پہ جو ہے وہ کردار ادا کر سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بات آفر کی ہے اور عدلیہ کے اوپر, چلیں ٹھیک ہے, فیصلے جو ہیں وہ فیصلے اگر آپ کے حق میں ہوں آپ ان سے متفق ہوں, اگر فیصلے آپ کے حق میں نہیں ہیں تو آپ کا قانون خود آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ ود ان لمٹس رہ کے ان فیصلوں کے اوپر آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. تو اگر عدلیہ کا ادارہ جو ہے وہ اگر اس میں جو ہے پارلیمنٹ کے ساتھ اگر کوآرڈینیٹ کرتا ہے, کوآپریٹ کرتا ہے, تو بہرحال جب یہ پوری
پوری قوم یہ سمجھتی ہے، اور اس میں دیکھیں، اس میں جو ہے وہ میڈیا کا بھی ایک رول ہو سکتا ہے. میڈیا کے بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو دونوں طرف جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے. لیکن میڈیا پہلے اس کو آپ آرٹیکل 19 کے مطابق جو آزادی ہے وہ تو دے نا. وہ آزادی ہم نے تو نہیں دینی، وہ آزادی جو ہے وہ دینی وہ تو جب گورنمنٹ آپ نے ہے. حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ بھی نہیں دیتے، تو یہ حکومت میں ہوتے ہیں تو یہ بھی نہیں دیتے. لیکن بہرحال پھر بات یہ ہے نا کہ یہ چیزیں جو ہیں، یہ بہرحال ایک ایسا ڈائلاگ جو ہے، یہ اس میں سبھی شامل ہوں، اس میں ادارے بھی شامل ہوں، اس میں میڈیا بھی شامل ہو، اس میں پارلیمنٹ بھی شامل ہو. لوگوں کو بھی آزادی چاہیے. بالکل صحیح ہے، میں ایگری کرتا ہوں آپ سے. یہ بھی نہ ہو کہ فریڈم ود رسپانسبلٹی، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں پر آپ بے بنیاد اور من گھڑت الزامات لگا دیں اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو.